آل عمران کی آیت نمبر 126 سے آیت نمبر 134 تک 9 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کی طرف کچھ اشارات ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر نمبر 2 سود کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی مسلمانوں کو اطاعت کا حکم دے کر عمدہ صفات اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مجموعی طور پہ 3 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات، غزوہ بدر اور احد کی طرف اشارہ اور اس کے ضمن میں کچھ ہدایات اور بات، اور نمبر 2 سود کی مذمت، نمبر 3 مسلمانوں کو ہدایت۔ اب یہ 3 باتیں ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ بدر یا احد کی طرف اشارہ، یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے مدد اور نصرت کا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں زیادہ صحیح روایات کے مطابق فرشتوں کو اتارا 1000، 3000 اور 5000 کا وعدہ کیا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو 5000 بھی اتاریں گے۔ اتارے 1000 یا 500، لیکن وعدہ اور پیشن وعدہ کیا 5000 کا، پیشن گوئی فرمائی 3000 کی، جس سے حوصلہ پیدا ہوا، اور اگر فرمایا کہ ضرورت پڑے گی تو ہم 5000 بھی اتار دیں گے مصومین جو نشان زدہ ہوں گے۔ تو بدر کے میدان میں صحیح روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میدان جنگ میں فرشتوں کو اتارا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ اتارا کیوں، فرشتوں کو کیوں اتارا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 2 مقاصد تھے۔ فرشتوں کے اتارے جانے کے 2 مقاصد۔ پہلا مقصد مسلمانوں کے دل میں اطمینان پیدا کرنا، مسلمان مطمئن ہو کر کے رائے خدا میں جنگ کرنے کی کوشش کریں اور جنگ لڑیں۔ مسلمانوں کی بالکل کسی طرح بھی ان کے دل میں کمی، احساس کمتری ان کے دل میں پیدا نہ ہو، افرادی قوت کے اعتبار سے، سامان حرب و ضرب کے اعتبار سے، یا جو جنگجو لوگ ہیں ان کی نایابی اور ناپیدگی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے دلوں میں کسی طرح کی احساس کمتری نہ ہو، اور یہ بھی احساس کمتری نہ ہو کہ ہمارے مقابلے میں جو باطل ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، اس کے بعد سامان حرب و ضرب بھی زیادہ ہے۔ اس بات کا خوف اور اس بات کا احساس بھی ان کے دل میں نہ ہو، بلکہ اس احساس کو، یہ احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے اور اطمینان قلب پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہم آپ کی طرف فرشتوں کے ذریعے سے بطور مدد ہم فرشتوں کی ایک جماعت اتاریں گے، اور اللہ نے اتاری۔ تو اتارنے کا مقصد بیان کیا کہ نمبر 1 مقصد کہ مسلمانوں کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ دوسرا مقصد لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد مسلمانوں کی طرف جماعت فرشتوں کے اتارنے کا وہ یہ ہے کہ کافروں کی ایک جماعت کو اللہ کاٹ ڈالنا چاہتے تھے، ایک حصے کو اللہ مٹانا چاہتے تھے، ایک حصے کو اللہ برباد کرنا چاہتے تھے، ایک حصے کو اللہ تباہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ بدر میں کیا گیا۔ بدر میں یہ دونوں کام ہوئے، بدر میں دونوں کام۔ ایک، مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے، اپنی قلت تعداد پر انہیں کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں تھا۔ نمبر 2، اللہ نے ان فرشتوں کے اتارے جانے کے نتیجے میں
خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے اکثریتی کفار کو، اور شاید اکا دکا کسی کافر کو فرشتوں کے ہاتھ سے بھی۔ اصل تو جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کی۔ فرشتے تو حوصلے کے لیے آئے تھے، فرشتے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ بات ذہن رکھیے گا۔ فرشتے حوصلہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، لڑے تو مسلمان تھے، جنگ تو صحابہ نے لڑی۔ اب اسی کا نتیجہ ہوا کہ فرشتے اترے، اس کی برکت سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، اور ان حوصلوں کی بلندگی کے نتیجے میں انہوں نے کفار پر اتنی کاری ضرب لگائی کہ ان کے 70 سرغنے سردار، جن میں سب سے بڑے 2 سردار، ایک ابو جہل اور دوسرا امیہ ابن خلف، جو مکہ کے سب سے بڑے دین کے دشمن تھے، اللہ نے ان دونوں کو واصل جہنم کروایا، اور 70 لوگ ان میں سے گرفتار کروا دیے، جو بعد میں ذلیل ہو کر کے فدیہ دے کر کے جان ان کی چھڑائی گئی۔ یہ ایک جماعت اللہ نے کاٹ ڈالی، 70 لوگوں کو مروا دیا، 70 لوگوں کو گرفتار کروا دی، ایک جماعت کو اللہ نے کٹوا دیا، ایک جماعت اللہ نے ذلیل و رسوا کروا دی۔ یوں فرشتوں کے اتارے جانے کا مقصد آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ فرشتوں کے اتارے جانے کے 2 مقصد، نمبر 1 مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنا، نمبر 2 کافروں کے ایک ٹکڑے اور جماعت کو ہلاک کرنا۔ اللہ نے دونوں مقصد پورے کیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھ۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کا تعلق بدر سے نہیں احد سے ہے، اگر بدر سے نہیں احد سے اس کا تعلق ہے، تو تب بھی بات کوئی پیچیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو 300 منافق پیچھے رہ گئے، تھوڑا سا حوصلہ پست ہوا، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ 300 کے بدلے میں 3000 کا وعدہ کیا، پیشن گوئی فرمائی۔ اس سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو گیا۔ اب اس کی برکت سے مسلمان ایک جماعت کفار کو ٹکرا کر کے ان کو ہزیمت اور رسوائی کا منہ دکھا چکے۔ کیسے؟ کہ ابتدائی طور پہ مسلمان 700 تھے اور وہ 3000 کی تعداد میں تھے۔ یہ 700 مسلمانوں نے احد کے میدان میں ابتدائی طور پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے 700 میں سے 650 700 میں سے 650 میدان میں تھے جو لڑ رہے تھے۔ 50 تو وہ تیر انداز تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ 50 تو وہ گھاٹی کے اوپر تھے، پہاڑ کے اوپر تھے، 650 ادھر لڑ رہے تھے۔ ان 650 نے 3000 کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، اللہ اس کافروں کی ایک جماعت کو کاٹنا چاہتے تھے، اللہ نے کاٹ دیا کہ دیکھو تم تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو، یہ مومن تعداد کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اس فرشتوں کی آمد کی پیشن گوئی نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تم پر غالب آ گئے۔ بات سمجھ گئی؟ اطمینان قلب نصیب ہوا، دل کا اطمینان نصیب ہوا، اور اس کے نتیجے میں کفر پر یہ بھاری آ گئے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ ایک جو اجتہادی خطا تھی ان 3 اندازوں کی جنہیں پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھایا گیا، آگے تفصیل آئے گی، ان کی اجتہادی خطا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نقصان مسلمانوں کو پہنچایا۔ بات سمجھ گئی؟ اچھا، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے۔ دوسری بات ان آیات کریمہ میں سود کی مذمت ہے۔ سود کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے، اور سود کی مذمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فرمایا سود مت کھاؤ۔ سود نہ کھانا ایک محاورہ ہے، اور اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ سود کا لین دین نہیں کرنا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اس حوالے سے سود کی مذمت کے حوالے سے میں بہت تفصیل سے سورہ بقرہ میں بات کر چکا ہوں، اور آج سے 4 جمعہ پہلے جمعہ کی نشست میں تفصیل سے اس پر بات کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کی اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سود کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ سود نہ کھانا، اور نہ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا نہیں ہے، پہننا جائز ہے، رہنا جائز ہے، ہاں جی گاڑی اس کی سود کی بنائی جا سکے، نہیں، یہاں سود نہ کھانا ایک محاورہ ہے، اور محاورے کا مطلب کیا ہے کہ سود کا لین دین نہیں کرنا، بس بات ختم۔ دوسرا جملہ تو یہاں پر استعمال ہوا وہ ہے اضعافا مضاعفہ، دگنا سود نہیں لینا، ڈبل سود نہیں لینا۔ اس سے بظاہر خود ذہن جو لوگ ہوتے ہیں وہ الفاظ پر جب جاتے ہیں تو پھر شکوک و شبہات کا
شکوک و شبہات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اضعاف مضاعفہ کا مطلب یہ ہے کہ گہرا سود لیا جا سکتا ہے، سنگل سود لیا جا سکتا ہے، مرکب سود نہیں لیا جا سکتا، یعنی ڈبل سود نہیں لیا جا سکتا، سنگل سود لیا جا سکتا۔ اب سنگل اور ڈبل کو ذرا سمجھیے، سنگل اور ڈبل کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے 50,000 روپے قرض لیتا ہے، اور اس قرض کے پالاش میں قرض دینے والا یہ کہتا ہے کہ آپ یہ 3 مہینے کے لیے قرض لے رہے ہیں، لیجئے، شوق سے لیجئے، 3 مہینے کے بعد آپ نے مجھے 59,000 روپے دینا ہے، ہر مہینے کا 3,000 روپے کرایہ، 50,000 پر، تو لہذا آپ نے 59,000 روپے دینا ہے۔ اب یہ جو سود ہے، اس سود کو گہرا سود، سنگل سود، مفرد سود کہتے ہیں، کہ رقم پر رقم اس نے لگائی لیکن سنگل لگائی۔ اب ایک ڈبل سود ہوتا ہے۔ ڈبل سود کیا ہوتا ہے؟ سنیے، ڈبل سود یہ ہوتا ہے کہ 50,000 روپے ایک آدمی نے دیا اور کہا کہ جناب 3 مہینے کا 9,000 روپے آپ نے ادا کرنا ہے، بر وقت ادا کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو 3,000 روپے کے حساب سے جو 9,000 روپے آپ پر بنا وہ 3 مہینے کے بعد ایڈ ہو جائے گا 50,000 میں، گویا میری رقم ہو جائے گی 59، میری رقم ہو جائے گی 59، اور اس کے بعد یہ سود اسی پرسنٹیج سے بڑھے گا، شرح سود بڑھے گی۔ آپ جانتے، آپ سنتے ہوتے ہیں نا کہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ اس سال شرح سود یہ رہے گی، اس سال شرح سود، کیوں؟ اسٹیٹ بینک کو بین الاقوامی ورلڈ بینک یہ کہتی ہے کہ آپ نے اتنی شرح سود دینی ہے۔ وہ کس پر دینی ہے؟ توجہ، ہمارا ملک دن بدن اس کا گراف گرتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں سود مرکب ادا کیا جا رہا ہے، یعنی ایک وہ اصل رقم ہے جو ہم نے بین الاقوامی اداروں سے لی ہے، بطور ملک ہم نے بین الاقوامی اداروں سے اصل رقم لی، اور ایک اس رقم پر دیے جانے والا جو معاہدے کے مطابق سود ہے وہ رقم، گویا یوں کہہ لیجئے کہ فرض کریں 100 ارب ہم نے لیا، 100 ارب روپیہ لیا، اس 100 ارب پر 10 ارب روپیہ ہم نے سود دینا ہے سالانہ، وہ ہم سال میں کے بعد ادا نہیں کر سکے، تو اب بین الاقوامی ادارہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ ہمارے 110 ارب کے جو ہے وہ اب نادہندہ بن چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر مزید جو سود لگے گا وہ 110 ارب پر لگے گا، 100 ارب پر نہیں لگے گا۔ اب آپ کے جو اوپر ماہانہ جو سود چارج ہوگا وہ 100 ارب کا نہیں ہوگا، 110 ارب کا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اضعاف مضاعفہ۔ اب بات سمجھیے، قرآن پاک نے یہاں یہ سمجھایا کہ ظالموں، ایک تو تم ویسے ہی سود لے کر ہی ظلم کر رہے ہو، اور دوسرا اوپر سے سود کی رقم اگر کوئی آدمی مجبوری کی وجہ سے نہیں ادا کرتا تو تم نہیں ادا کر پاتا تو تم اس پر ڈبل سود لگا دیتے ہو۔ اب سمجھے بات؟ یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کوئی تھپڑ چھپڑ مار رہا ہے، کوئی ایسا، تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ اس بچے کے اوپر یا اس بڑے آدمی کے اوپر یا اس ملازم پر آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تشدد کا معاملہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ زیادتی ہے، لیکن اوپر سے اتنے بڑے ظالم ہو آپ اس کو چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہو، یعنی ظلم تو وہ پہلے بھی کر رہا ہے، اگر وہ تھپڑ مارے گا کمر پر تو تب بھی ظلم ہے، گدی پر مارے گا تب بھی ظلم ہے، لیکن آپ اس کو اس کے ظلم کی شناخت اور اس کے فعل کی مذمت سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے ظالم آدمی ہو، آپ اس کے چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چہرے پہ تھپڑ نہ مارے تو وہ ظالم نہیں ہوگا، یا بن جاتا ہے ظالم تب بھی ہوتا ہے، اگر وہ تھپڑ مارے گا کمر پہ، مکہ مارے گا کمر پہ تب بھی ظالم ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے، ایک تو تشدد ہے ہی ظلم، اور دوسرا اوپر سے اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ چہرے پر تھپڑ مارے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ بات۔ اب اس کو سمجھیے کہ اضعاف و مضاعفہ کا معنی یہ ہے کہ سود لینا ہی جرم ہے، لیکن ظالمو تم ایک تو سود پہلے ہی لے رہے ہو، دوسرے اوپر سے ڈبل کر کے لے رہے ہو، ٹھیک ہے، شناعت پر شناعت کر رہے ہو، جرم پر جرم کر رہے ہو۔ اتنی بات ختم۔ اب آگے یہ ہے کہ سود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کی امت کو 2 قسم کی ہدایات دی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟
اس اطاعت کا حکم یہاں پر اس لیے دیا گیا، غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، آگے بھی غزوہ احد کا ذکر ہے، درمیان میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ جو گھاٹی کا معاملہ ہے آگے آئے گا تفصیل سے، وہاں چونکہ انہوں نے اجتہادی معاملہ کیا، اجتہادی معاملے کے نتیجے میں نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے کہا کو ترک مت کرو۔ صحیح ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اسی کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم مومن ہو اور مومن لوگوں کو چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچیں اور جنت کی طرف دوڑیں۔ کس طرف دوڑیں؟ جنت کی طرف دوڑیں۔ اب جنت کی طرف دوڑیں گے، جنت تیار کی گئی متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ ان کے لیے 3 صفات بیان فرمائیں گے۔ پہلی صفت رائے خدا میں خرچ کرنا، گویا یہ سود نہیں کھاتے، حرام نہیں کھاتے۔ سود کھانے والے آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، وہ لوگوں کا خون چوستا ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے۔ تو مومن کی، متقی کی پہلی صفت یہاں پر جو بیان کی گئی وہ کیا کی گئی کہ رائے خدا میں خرچ کرنے والا۔ دوسری صفت فرمایا، دوسری صفت یہ کہ اپنے غصے پر قابو پانے والا، غصے پر کاظمین الغیظ۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ والعافین عن الناس، اگر غصہ کر لیا کسی وقت، خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کہ غصے پر قابو نہ پا سکا، وقتی طور پہ غصہ کر لیا لیکن فوراً بعد میں معافی دے دی یا معافی مانگ لی، دونوں صورتوں میں، اپنی غلطی تھی معافی مانگ لی، اور اگر کسی اور کی غلطی تھی اس کو معافی دے دی، تو فرمایا یہ ہے متقین کی صفات، یہ ہے متقین کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آیات کو دیکھیے، انشاءاللہ جو آیات کے ضمن میں بات ہوگی اس کو وضاحت کروں گا۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ فرمایا اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے بشارت بنایا ہے، یعنی یہ جو مدد اتاری ہے فرشتوں کے ذریعے سے، یہ خدا نے تمہارے لیے بشارت بنایا ہے۔ تفصیل میں عرض کر چکا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ جملہ اللہ نے بڑا شان مالکیت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے دلوں کو بغیر فرشتوں کے اتارے بھی مطمئن کر سکتے تھے، ہم تمہاری مدد فرشتوں کو اتارے بغیر بھی کر سکتے تھے، اور اللہ نے غزوہ خندق میں کی ہے۔ غزوہ خندق میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ غزوہ خندق میں یہ ہوا کہ مسلمان اس وقت بھی پریشان حال تھے، اور مقابلے میں 20,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، بعض روایات میں 24، بعض میں 26 روایات کی تعداد آتی ہے کہ 26,000 24,000، اور یہ اطراف و اکناف سے لوگ ڈول ڈبکے اور بڑی شان بان کے ساتھ آئے تھے، اور اس نیت سے آئے تھے کہ اب ہم مٹانے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو، کیونکہ پوری طرح سازش ہو چکی تھی کہ باہر سے ہم حملہ آور ہوں گے اور اندر سے یہودی بغاوت کریں گے، لیکن میرا رب بڑا قہار ہے، بڑا قہار ہے، بڑا انتقام لینے والا ہے، اس نے زبردست انتقام لیا۔ یہودیوں کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اندر سے کوئی سازش کر سکتے، حالانکہ مدینہ کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ کوئی لڑنے والے لوگ نہیں تھے، یا تو نابینا یا معذور یا خواتین یا بچے یا بوڑھے، ان کو جرت نہیں ہوئی کہ اندر سے کوئی بغاوت کر سکے، یہ انتظار میں رہے کہ باہر سے حملہ ہوگا پھر ہم جرت کریں گے، اور اسی چکر میں وہ بیٹھے رہے۔ اور ادھر سے اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں میں اتنا روب اور دبدبہ بٹھا دیا کہ وہ حملے کی تاب ہی نہ لا سکے، خندق کو عبور کرنے کی سوچ ہی نہ سکے کہ اب اس کے ساتھ کیا کریں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 15 دن گزر گئے، بالآخر اللہ نے کیا کیا، ایک تیز ہوا بھیجی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہوا کا رخ جب ہو تو ہوا تو مومن کافر سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے رخ ہی ایسا بنایا، رخ ہی ہوا کا ایسا بنایا کہ مومن تو تھے پہاڑ کے دامن میں، ہوا چلی ادھر سے، مسلمانوں کو اس ہوا سے نقصان کم ہوا، ان کی ہنڈیاں نہیں اڑیں، ان کے خیمے نہیں اکھڑے، ان کے سامان کو اللہ نے بچائے رکھا۔
البتہ دشمن اس طرف تھا، ہوا کا رخ اسی طرف سے آ رہا تھا، اللہ نے کیا کیا، اس طرف سے ان کی ہنڈیاں، ان کے خیمے، ان کے برتن، ان کے سامان کو اللہ اڑا اڑا کر کے مومنوں کی طرف لا رہے تھے، اور وہ اس وجہ سے خوف زدہ ہوئے اور بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ تو ایسا بھی کرنا جانتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مدد کرنا جانتے ہیں ہر اعتبار سے، بغیر فرشتوں کو بھی اللہ مدد کر سکتے ہیں، جیسے کہ خندق میں کی آئے گئے۔ چلیے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل اور مغلوب کر دے۔ فرشتوں کو کیوں اتارا؟ ہلاک کر دے یا ذلیل اور 70 کو ہلاک کر دیا، 70 کو ذلیل اور مغلوب کر دیا، بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ آگے فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس چلے جائیں۔ اس جملے کو ذرا سمجھیے، اس کا پس منظر سمجھیے۔ مکہ مکرمہ سے جب 1000 کا لشکر نکلا نا، آپ جانتے ہیں مکہ والی عورتوں نے کیا کیا تھا؟ مکہ والی عورتیں جشن منانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، جیسے کسی زمانے میں انڈیا والوں نے جشن منانے کے لیے کہا تھا کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے، ہاں جی، جشن منایا جائے گا۔ اللہ نے وہاں پر بھی ایسے مشرکین مکہ پورے جشن کے ساتھ تھے کہ اب 1000 کا لشکر جا رہا ہے، چند مٹھی پر مسلمان ہیں، بس پاؤں تلے رون کر کے یہ آ جائیں گے اور پھر ہم جشن منائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ جشن منائیں گے۔ ہوا کیا؟ اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، روتے روتے چیختے چلاتے گئے، نیزے غائب، تلواریں غائب، گھوڑے مارے گئے، یعنی اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے، یعنی سامان کے بغیر بھاگے۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو سر جھکے ہوئے تھے۔ وہ عورتیں کہ جو ڈھول کی تھاپ پر اب رقص کرنا چاہتی تھی، شراب کی محفلیں جمانا چاہتی تھی، اور انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ یہاں پر ایک جشن منایا جائے گا، وہاں تو ماتم کا سما پیدا ہو گیا۔ اوہو کیا ہو گیا؟ ابو جہل مارا گیا، ابو الحکم مارا گیا، امیہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، عتیبہ مارا گیا۔ وہ تو ماتم کرنا شروع ہو گئی، سر پیٹنا شروع ہو گئی، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ مسلمان ہیں کتنے؟ کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ اب وہ پوچھتے جائیں، یہ بتا نہ سکیں، ان کو پوچھنے میں مطلب اذیت ہو رہی ہے، ان کو بتانے میں اذیت ہو رہی ہے۔ اللہ نے اسی رسوائی کا ذکر کیا، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، جس طرح آئے تھے اللہ نے اسی طرح خالی ہاتھ انہیں واپس بھیجا۔ بلکہ اس کو اگر یوں کہا جائے کہ اللہ نے ان کو لٹایا ذلیل و رسوا کر کے، ہاں جی، ناکام واپس لٹایا۔ آگے جی اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں، میں سمجھاتا ہوں بات۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے محبوب اس کام میں آپ کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کر کے انہیں بخش دے، یعنی راہ راست پر لے آئے، یا انہیں عذاب میں مبتلا کر دے کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اب اس بات آیت کریمہ کو سمجھے گا، اس آیت کریمہ کا تعلق غزوہ بدر سے غزوہ احد سے دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ اس کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ کس سے؟ غزوہ احد سے۔ اب غزوہ احد سے کیسے ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ محبوب آپ ان ظالموں پر اختیار نہیں رکھتے، مطلب یہ ان کا عمل ان کی جگہ پہ، آپ کا کردار اپنی جگہ پہ۔ آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، نبی کا کام تبلیغ دین ہوتا ہے، آپ نے تبلیغ دین کر لی، تبلیغ دین آپ نے بات سمجھانی تھی سمجھا لی، آپ نے بتانا تھا بتا دیا، آپ نے رائے راست دکھانی تھی دکھا دی۔ اب رائے راست پہ چلنا نہ چلنا، تبلیغ کو ماننا نہ ماننا، ہدایت کے راستے پہ چلنا نہ چلنا، یہ اس انسان کا اپنا فعل ہے، آپ کی طرف سے زبردستی نہیں، اور آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ ہدایت دینی ہے یا نہیں دینی، ہدایت دینی ہے یا، لہٰذا اب آپ اس معاملے میں بالکل پریشان نہ ہوئیے گا۔ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کی دو ہی صورتیں ہیں۔ کن کے ساتھ؟ نمبر ایک، یہاں دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ کہ اس آیت کریمہ کا مصداق وہ 300 منافق ہیں جو چلے گئے غزوہ احد میں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ 300 منافق جو 1000 کے لشکر میں سے واپس چلے گئے، وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کا کام تھا ان کو سمجھانا، ان کو راہ راست پہ لانا۔ اب یہ آئے یا نہیں آئے، اللہ نے ان کا انجام کا اللہ جانتے ہیں۔ ہاں چونکہ یہ واپس چلے گئے، انہوں نے غلط کام کیا، اب اس غلط کام کے نتیجے میں
اللہ چاہیں گے انہیں ہدایت نصیب فرما دیں گے، نہیں تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ محبوب آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے، محبوب آپ ان کے لیے بد دعا کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہوں، تو آپ اگر بد دعا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بد دعا کو قبول کریں گے، تو بد دعا دینے سے روکا گیا۔ یہاں اصل میں اس آیت کریمہ میں بد دعا دینے سے روکا گیا۔ تو ان لوگوں کو آپ بد دعا نہ دیں، ہاں ان کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ انہیں عذاب میں مبتلا کریں ظلم کی وجہ سے یا انہیں بخش دیں ان کی توبہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری صورت اس آیت کریمہ کی وہ لوگ اس کے مصداق ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر کے جنگ لڑی اور اس کے نتیجے میں آپ کی خود کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، آپ کی خود ٹوٹ گئی اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر زخم آیا اور وہاں سے خون کے قطرات گرے، آپ کے دندان مبارک میں سے نچلے 4 دندان میں سے یہ دوسرے والا جو دانت ہے یہ شہید ہو گیا، آپ کے جسم اطہر میں خود کے وہ جو ٹانکے ہوتے ہیں کڑے، وہ کڑے آپ کے جسم اطہر کے اندر داخل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو سے لہو لہان ہو گیا، اور آپ جہاں پر کھڑے تھے اس مقام پر پیچھے ایک گڑھا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے ہونا چاہ رہے تھے، آپ اس گڑھے کے اندر گر گئے، جس کے نتیجے میں دشمن نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ان محمدن قد قتل، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مار دیے گئے، بس ماری۔ اب یہ سارا منظر ہے، اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس منظر کو سامنے رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا، کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ جملہ اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلا، ساتھ ہی جبرائیل امین آ گئے کہ یا رسول اللہ بد دعا دینے سے روک رہے ہیں، بد دعا نہ دیجیے، بد دعا نہ دیجیے، ہو سکتا ہے ان میں سے کئیوں کو اللہ ہدایت دے سکتا، اور ہوا پھر اللہ نے انہی احد کے شرکاء میں سے کئیوں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول بن گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفر کی طرف سے ایک لشکر کے سربراہ تھے اور انہی کی وجہ سے نقصان ہوا مسلمانوں کو، اللہ نے بعد میں ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا اور مسلمان ہوئے، اور صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اسلام کی سطوت شانی میں، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں اور اسلام کے زیر نگی علاقوں کے آنے میں بہت بڑا کردار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ کئی علاقوں کو آپ کی تدبر، آپ کی جنگی بصیرت اور آپ کی جو حکمت عملی ہے اس نے کئی علاقوں کو کفر سے چھڑوایا اور مسلمانوں کے زیر نگی لے گیا۔ بات ہماری اس لیے ان آیات کریمہ میں یا تو وہ 300 منافق مراد ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، اللہ کی مرضی، اللہ ان کو ہدایت دے رہے، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ نمبر 2، یا پھر اس سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر حملہ کیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے جسمانی طور پر اذیت اور تکلیف پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ لیس لک من الامر شیء، اب آپ بد دعا نہ دیں، بد دعا آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا، اس کا اجر اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں اگر یہ اپنا توبہ طائب ہو جائیں گے تو ٹھیک، نہیں توبہ طائب ہوں گے اللہ ان کو عبرت ناک سزا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کر دے، سبھی کچھ اللہ کا ہے، سبھی کچھ فیصلے بھی اللہ کے، ملکیت بھی اللہ کی، ہاں جی، ہر چیز اسی کی مملوک اور ہر فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس،
واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. کس کو؟ جس نے اس کی طرف تو انابت کر لی، توبہ کر لی، رجوع کر لی. ٹھیک ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا، انابت نہیں کرے گا، اس کے لیے بخشش نہیں ہے. بات ختم ہو گئی پہلی. اور دوسری بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ. دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، اس کی بھی وضاحت کر چکا، دگنا چگنے کی بھی وضاحت کر چکا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو. اللہ سے ڈرو تاکہ نجات. توجہ، اب اگلی آیت کریمہ کو بڑے غور سے پڑھیے گا. واتقوا النار التي اعدت للكافرین. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے. جہنم کی آگ سے کیا فرمایا؟ فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت کریمہ نے بتلایا یہ ہے کہ ارے مومنو، یہ جہنم تو کافروں کے لیے بنائی گئی، تم کیوں جہنم والے کام کرتے ہو؟ جہنم کس کے لیے تیار ہوئی؟ کافروں کے لیے. اور تم ایسے اعمال کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیجنا پڑے. اس سے زیادہ تمہاری بدبختی اور نالائکی کیا ہو سکتی؟ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. اگلی بات وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس جنت کی طرف جاؤ. اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے جنت کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارعوا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے اپنے اعمال میں سبقت لے جاؤ. کیا مطلب؟ اپنے اعمال میں بہتری کی لانے کی کوشش کرو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے. کون سی 7 چیزیں؟ نمبر 1 فرمایا ما ينتظر احدکم. ایک چیز یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس بات کا انتظار کرے الا غنن اور الا غنن مطغیہ، کہ سرکشی والی جو دولت ہے اس کے حاصل ہونے سے پہلے، یعنی ایسی دولت ایسے سرمایہ کے ملنے سے پہلے جو سرمایہ ہمیں سرکش بنا دے، طغیانی کی طرف لے جائے، اس دولت کے ملنے سے پہلے اللہ کی طرف دوڑو اور اعمال میں سبقت لے جاؤ اور اعمال میں خوبی پیدا کرو. دیکھیے بعض اوقات انسان فقر و فاقے میں ہوتا ہے تو خوب اللہ کو یاد کرتا ہے، ملازمت نہیں ہوتی، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بزنس رکا ہوا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز میں پڑھتا سب کچھ. لیکن خدا نخواستہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے حالات اچھے ہو جائیں تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کی طرف. ایسی حالت میں جانے سے پہلے ایسی دولت کے پانے سے پہلے ایسی دولت کے حاصل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس پر کاربند کر دو کہ آپ ایسی دولت ملے بھی تو آپ کا مزاج نہ بدلے، آپ کا معمول نہ بدلے، کوئی آپ کو آپ کی دولت سرکش نہ بنا سکے. مقصد یہ ہے آپ کو آپ کی دولت سرکش نہ بنا سکے. یہ اعمال میں سبقت رہ جانا. نمبر 2 فرمایا او فقرم منسیہ، یا ایسے فقر سے یا ایسے فقر میں مبتلا ہونے سے پہلے کہ جو فقر انسان کو سب کچھ بلا دیتا ہو. دیکھیے بعض لوگوں کے حالات یہ بھی ہوتے ہیں دولت کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بعض سرکشی میں آ جاتے ہیں، بولتے نہیں سرکشی میں چلے جاتے ہیں. بعض لوگ اپنے فقر و فاقہ کی وجہ سے کیا کر جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں سب کچھ. ان کے اوپر اتنا غم سوار ہوتا ہے اپنے گھر بار کا، اپنے بلز کا، اپنی دیگر وسائل، اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا اتنا بوجھ سوار ہوتا ہے کہ وہ ذکر اللہ، نماز، عبادات، سب کچھ نیکیاں، خیر خواہیاں سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر وقت اسی غم میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے کچھ ملے، حالات بہتر ہوں. اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا گیا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ انسان کو اس کا فقر و فاقہ کیا بنا دے؟
تیسرے نمبر پر او مرضم مفسدہ، یا فساد میں ڈالنے والی مرض میں مبتلا ہو جاؤ، یہ ایسا مرض تمہیں لائق ہو جائے، اس سے پہلے اعمال میں سبقت لے جاؤ۔ نمبر 4 فرمایا او حرمم مفندہ، یہ ایسے بڑھاپے میں جو بڑھاپا ہمیں ہماری عقل اور ہماری فہم کو ہم سے چھین لے۔ ایسے بڑھاپے میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو۔ اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے استاد محترم کو حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، آج ان کا انتقال ہوا، اور اللہ کی شان دیکھیں، وہ اللہ کا ولی وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، اور اللہ نے ان کی روح کو واپس لیا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے وینٹیلیٹر پہ۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں نیک لوگ۔ وہ جو کچھ دن پہلے ایک حدیث آئی تھی نا، کہ جو بلکہ آیت کریمہ آئی تھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حالت اسلام میں مرنا ہے، یہ ہوتی ہے چیز۔ اپنی ساری زندگی لگا لی علم حاصل کرنے پہ، علم پھیلانے پہ، علم کی اشاعت اور تبلیغ کرنے پہ، علم والوں کی خدمت کرنے پہ، علم والوں کا جو ہے وہ اکرام کرنے پہ، علم والوں کے ساتھ محبت کرنے میں، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ بیماری کی حالت میں اور 80 سال سے زائد کی عمر ہے، اور آپ وینٹیلیٹر پہ ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ پھر اللہ نے بھی بلایا نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے تو وہ نماز میں ہیں، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اسی حالت میں آؤ، قیامت تک اسی حالت میں رہو گے۔ قیامت تک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ جس حال میں دنیا سے جاتا ہے، اللہ قیامت تک اسی عمل میں اس کو رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے جی، اللہ اکبر۔ گزشتہ دنوں 2 یا 3 جمعے پہلے کی بات ہے، لاہور میں جو ٹاؤن کے اندر ایک مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب جمعے کی نماز سے پہلے تقریر کر کے سنتیں ادا فرما رہے تھے، اور سنتوں کی ادائیگی کر کے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض رات کہتے ہیں کہ سجدے میں تھے تو انتقال ہوا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں نماز مکمل ہو گئی تھی انتقال ہوا، بعض دونوں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی مقدس مقام ہے، اہم جگہ ہے، وہاں پر انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب ایک ہے اس بزرگ کا انتقال کرنا، ایک ہے اسی دن ایک ملک کی گلوکارہ، میں نام نہیں لیتا، اس ملک کی گلوکارہ، اس کا پاؤں اسی دن سلپ ہو کر کے، یعنی پاؤں مڑا، موج آ گئی محترمہ کو، اور اس موج آنے کا معاملہ۔ اب ایک ہے ایک عالم کا نماز کے وقت میں انتقال کرنا، ایک خبر یہ ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ ایک گلوکارہ کے پاؤں میں موج آ گئی۔ آپ مجھے بتلائیے بڑا معاملہ کون سا ہے، موت کا یا زخم ہونے کا؟ یقیناً موت کا بڑا معاملہ ہے، لیکن آپ کا میڈیا، دجالی میڈیا، یہ ہوتی ہے باطل کی محنت، طاغوت کی کوشش، کہ آپ کے میڈیا میں سے اخبارات میں سے ایک اخبار نے خبر یوں شائع کی، جو گلوکارہ ہے اس کو بڑی سرخی دی کہ گلوکارہ صاحبہ فلاں اپنے گھر میں ان کا پاؤں سلپ ہوا جس سے ان کے پاؤں میں موج آ گئی، زخم آ گیا، یہ بڑی سرخی۔ اور ایک چھوٹی سی نیچے وہ ایک ڈبہ سا بنا ہوتا ہے نا خبر والا، اس میں آیا کہ لاہور کے جوہر ٹاؤن میں ایک مسجد کے خطیب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ اللہ والے جن کا وینٹیلیٹر پہ انتقال ہوا نماز کی حالت میں۔ میڈیا اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرے گا، مولوی کے جسم پر دبا لگ جاتا تو میڈیا آگے بڑھ کے جناب مولوی صاحب نے یہ کر دیا، مولوی صاحب نے یہ کر دیا، ہاں جی ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس واقعے کو کتنا اٹھا رہے لاہور والے کو؟ غلط کیا ہے، اس لانتی نے غلط کیا ہے، کوئی شک نہیں، سزا ملنی چاہیے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے۔
اس ملک میں ایسے پروفیسر، لیکچرار، ڈاکٹرز، سیاستدان، سارے لوگ ہر طبقے میں موجود ہیں، ہر ایک کو پکڑا جائے، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، پکڑا جائے، پکڑ کر کے سزا دے، جو سزا اس کے لیے وہ سزا سب کے لیے۔ ہمارا تو مطالبہ ہے سب کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ بات آ گئی، ہمارے سامنے حدیث آ چکی، گزشتہ روز صبح کیا حدیث آئی تھی کہ وہ حضرت اسامہ نے جب فاطمہ مخزومیہ کی جب آ کر کے سفارش کی تو اللہ کے رسول نے کہا فرمایا تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے کہ وہاں جو شرفات ہے یعنی باعزت لوگ تھے، یہ سردار لوگ تھے، وہ اگر کوئی جرم کرتے انہیں معاف کر دیا جاتا، اور جو غریب آدمی جرم کرتا اسے پکڑ لیا جاتا۔ چلیے جی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ اچھے اعمال 7 اعمال ایسے ہیں کہ ان میں سبقت لے جاؤ۔ 4 میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، وہ بڑھاپا کہ جو انسان کی عقل و فہم کو کیا کرنے والا ہو، تباہ و برباد کرنے والا۔ نمبر 5 او موت مجہزہ، یا فیصلہ کر دینے والی موت، یعنی موت خود ایک فیصلہ کر دیتی ہے انسان، اس موت کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ اور نمبر 6 پہ فرمایا او دجال، دجال کی آمد سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے دجال کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا وَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنتَظَرُ، دجال وہ پوشیدہ چیز ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ پوشیدہ چیز کہ جو سب سے زیادہ بری چیز ہے، یعنی پوشیدہ چیزوں میں سے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جیسے دعوت الارض کا انتظار کیا جا رہا ہے یا اور دوسری چیزوں کا انتظار، ان تمام پوشیدہ چیزوں سے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے ان میں سب سے بری ترین چیز وہ کون سی چیز ہے؟ دجال کا فتنہ۔ فرمایا دجال کے فتنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، پھر خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کا فتنہ ظاہر ہو اور تم کچھ نہ کر سکو۔ اور نمبر 7 او الساعہ، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، اور پھر فرمایا والساعۃ ادھا و امر، قیامت تو کڑوی اور تلخ حقیقت ہے، قیامت تو کڑوی، چاروں ناچار ماننا ہی پڑے گا، تلخ بھی ہے اور کڑوی۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لب کو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، 3 صفات متقین کی بیان فرمائی۔ پہلی صفت الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو آسودگی اور تنگی میں اچھے حالات ہوں تب، اور حالات اگر ماڑے ہو جائیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑتے نہیں۔ ہاں مقدار میں کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن جذبے میں کمی نہیں آنی چاہیے، جذبے میں کمی۔ دوسری بات فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو روکتے ہوں، غصے کو یاد رکھیے، غصے کو روکنا یہ مومن کے حوالے سے ہے، اگر کافر کے اوپر ہو یا اللہ کی حدود اور اللہ کی شرع کی مخالفت میں ہو تو پھر غصے کو روکنا نہیں ہے، پھر غصے کا اظہار کرنا ہے، پھر غصے کا اظہار کرنا ہے۔ والعافین عن الناس، اور نمبر 3 متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔